الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، چہرہ انور، وہ بڑا خوبصورت، صحابہ مختلف واقعات میں بیان فرماتے ہیں۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حجرے مبارک میں تھی اور کچھ سلائی کر رہی تھی کپڑا، تو میرے سوئی جو ہے گم ہو گئی، اور چونکہ حجرے میں اندھیرا تھا اس وجہ سے مجھے سوئی مل نہیں رہی تھی، میں ڈھونڈ رہی تھی، کافی تلاش کر رہی تھی۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ حجرے میں داخل ہوئے اور میں نے سوئی کو پا لیا، روشنی ہو گئی حجرے میں، آپ کے چہرے کی روشنی پڑی اور سوئی چمکنے لگ گئی اور مجھے سوئی مل گئی۔ میں نے اٹھا لی، پا لی اور پھر میں نے اپنا کام جاری کر دیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور 14ویں چاند کی رات تھی۔ اب میں بڑے غور و تدبر فکر کے ساتھ بار بار چاند کو دیکھ رہا تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ رہا تھا۔ آخر میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا ہمارا چاند زیادہ خوبصورت ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک۔ تو صحابی فرماتے ہیں پھر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ واقعی جو ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، اور واقعی صحابہ آپ کے چہرے کو تکتے نہیں تھکتے تھے، غور غور سے اتنی تجلیات ہوتی تھیں کہ بعض مرتبہ پھر دیکھ بھی نہیں پاتے، ایسا پر نور چہرہ۔ اور آپ جب ملتے کسی سے تو مسکرا کر، تبسم کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ملتے اور فرماتے کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ جب تم کسی اپنے مسلمان بھائی سے ملو اور افسردہ چہرے سے مل رہے ہو، پریشان چہرے کے ساتھ، یا اس کو کچھ آپ رسپانس ہی نہیں دے رہے، کوئی بھی انداز نہیں اپنے چہرے کا ظاہر کر، تو یہ بھی خلاف سنت عمل ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کے ساتھ، خوش چہرے کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ ملتے اور حال احوال لیتے۔ حتیٰ کہ دیکھیں غالباً حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، سورہ عبس کی آیات جو اللہ نے اتار دی ان کے متعلق ہوا کیا تھا، مختصر بتاتا ہوں اور دعا کر لیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں اور کفاران قریش مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے ان کی میٹنگ میں، اور انہیں دعوت دے رہے تھے۔ اتنے میں یہ نابینا صحابی یہ آ گئے اس مجلس میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت تھوڑا سا چہرے کو ترشروئی کر کے ان صحابی کی طرف متوجہ ہو کے ان کو کہا کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو اللہ کو یہ بات ناپسند ہوئی کہ یہ مسلمان دنیا کے سارے کافر مل جائیں، ایک مسلمان کی اوقات تک نہیں پہنچ سکتے، سارے انگریز، فرنگی، یہودی، نصرانی، مجوسی سب کے سب مل جائیں، بت پرست، یہ سب مل کر ایک ادنا سے ادنا مسلمان
کم تر ترین مسلمان، جو سب سے گرا پڑا مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کوئی کہنے کے، وہ ہوتے تو میں وہ بھی کہہ دیتا کہ ایسا مسلمان بھی اگر ہے نا تو ان سب سے بہتر اور افضل ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے، اللہ خود اپنے نبی کو سمجھانے لگ گئے، حیرت کی بات ہے، سب سے اپنے محبوب کو اللہ نے سمجھایا۔ کیا سمجھائی بات؟ فرمایا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ نے منہ موڑا ترش روئی کے ساتھ، چہرے کے ساتھ، اور جب آپ کے پاس ایک اندھا شخص آیا، وہ یہ ثابت ہے جو نابینا تھے، وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، تو شاید جو ہے نا اس کو تو فائدہ بھی ہو جاتا اگر آپ اس کی بات سنتے، لیکن ان کم بختوں کو، ان کے تو پتہ نہیں نصیب میں ہدایت ہے لکھی ہوئی ہے بھی کہ نہیں لکھی ہوئی۔ تو ہمیں بھی سبق ملتا ہے حضور کے یہ اعمال اللہ نے خود کرائے، یہ ضروری تھے امت کے لیے، تبھی اتنے بڑے بڑے کام کرائے، ہم انہیں بڑا معمولی سمجھ کے اور چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کی اہمیت اور قدر اور قیمت اور عزت یہ نایاب ہے، اس کے برابر تک دنیا کا کوئی غیر مسلم پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، کتنے اربوں خربوں وہ لوگوں پہ خرچ کر دے، ان کی امداد کرے، ان کی کفالت کرے، ان کے اوپر خرچ کرے، ان کے سارے اخراجات اٹھائے، جو کچھ کر لے، لیکن وہ ایک ادنا سے مسلمان سے اوپر جا ہی نہیں سکتا۔ یہ قیمت ہے مسلمان کی ایسی زبردست، یہ قیمت اس وقت کھل جائے گی جب آنکھ بند ہوگی نا، اور کافروں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور ولولہ انگیز، حیرت انگیز آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی ان کی، کہ یہ مسلمان سب سے کم تر درجے والا بھی جہنم سے نکال کے اللہ جنت میں اس کو بھیج رہے ہیں، جو اس کائنات سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت، 40,000 فرشتے اس کی پروٹوکول میں سلیوٹ مار رہے ہیں، مرحبا کہہ رہے ہیں اپنے مالک کو، ان کی چیخیں نکل جائیں گی کہ ہمیں تو مقصد یہاں آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے ہمارا، تو تب اس کو اندازہ ہوگا مسلمان کیسی طاقت تھی اور کیا تھا اس کے اندر۔ اگر کوئی واقعی اسلام پر مرے نا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور، اللہ نے ایک ایک ادا کو دیکھیں کیسے محفوظ رکھا، کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، محبت کے ساتھ مسلمان بھائی سے ملنا، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، آج الٹ ہو گیا، کافروں پر مسلمان سخت تھا، مسلمانوں کے ساتھ آپس میں رحم دل تھا، لیکن آج الٹ ہو گیا، کچھ ہماری غلط حرکتوں کی وجہ سے بھی، اور کچھ جو ہے نا بدنیتیوں کی وجہ سے، مختلف برائیوں کی وجہ سے آج ہم اپنے مسلمان سے اس انداز سے ملتے ہی نہیں ہیں، اور کافروں اور غیر مسلموں کی بڑی تعریفوں کے پل ہمارے مسلمان بیٹھ کے باندھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی گناہ ہے، یاد رکھیں، یہ کوئی ثواب اجر نہیں آپ کما رہے، اور ان سے آپ نظام نہیں سیکھ سکتے، یہ آپ کا نظام ہے جو آپ کو ملا اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، آپ ان کی تعریفیں نہیں کریں، اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا ایمان ہی کھو چکے ہیں، تب آپ کو وہ اچھے اور بھلے معلوم ہونے لگ گئے، غیروں کے طریقے، یہ تو مسلمان ایسی شان والا ہوتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر دنیا جہاں سے زیادہ خزانے موجود ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔